الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندوں کو، پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا، جنہوں نے انسانیت کا پیغام دیا، سیدھی راہ بتائی، جنت والا رستہ بتایا اور جہنم والے رستے سے روکا۔ لہذا ہر مسلمان اور ہر مومن کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے پڑوس کی، اپنے محلے، اپنے شہر اور تمام عالم کی اصلاح کی فکر کرے۔ لہذا دعوت و تبلیغ کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دیں، بے شمار نعمتیں دے کر بنی آدم کا اکرام کیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا، ہم نے بنی آدم کو اعزاز بخشا۔ کہ بنی آدم کو اللہ نے ایسے اعضاء دیے، ایسے اعضاء و جوارح دیے کہ جن کو استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ اس میں غور کرے تو اسے اللہ کی خلاقیت اور اللہ کے خالق ہونے کا یقین کامل نصیب ہو جائے۔ کہ ہم غور کریں دنیا میں کہ جتنے بھی مخلوقات اللہ کی ہیں، حیوانات ہیں، 4 پیروں والے ہیں، 2 پیروں والے ہیں، 3 پیروں والے، جو خشکی پر چلتے ہیں، کہ وہ کھانے میں اپنا منہ استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں سے چلتے ہیں، پیروں سے چلتے ہیں، لیکن کھانے میں اپنا منہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز بخشا کہ یہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھاتا ہے، کسی چیز کو ڈائریکٹ منہ نہیں لگاتا۔ کہ کوئی بھی چیز بندہ کھائے تو پیٹ میں جانے سے پہلے وہ اس چیز کو چھوتا ہے، اس چیز کو چھو کر اس کے گرم یا ٹھنڈا ہونے کا اندازہ لگاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری ٹیسٹنگ اس کے منہ کے قریب لا کر کی جاتی ہے کہ ناک، اللہ نے بندے کو ناک عطا کی کہ ناک سے یہ چیز کی خوشبو اور بدبو اور بسان کو سونگھتا ہے کہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، سڑی ہوئی ہے یا تازہ ہے۔ اس کا اندازہ ناک دیتی ہے، اس کی خبر ناک پہنچاتی ہے کہ ہاں یہ کھانے کے قابل چیز ہے۔ کہ کڑوی چیز اگر انسان اپنے منہ میں رکھ لے تو بے ضابطہ زبان اس کو باہر نکال دیتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ غذا کا منہ میں جا کر ہوتا ہے کہ وہاں دانت اور زبان اور مسوڑے اس کو اس قابل بناتے ہیں
اور وہ وہاں جا کر اس ٹیسٹنگ سے گزرتا ہے کہ کیا یہ لقمہ، کیا یہ چیز معدے کے اندر جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ چیز سخت ہے تو بندہ اسے بے ساختہ تھوک دیتا ہے کہ یہ چیز معدہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد میں عزیز و دوستو وہ لقمہ بندے کے پیٹ کے اندر جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو خشکی میں اور تری میں سوار کیا کہ یہ بھی بنی آدم کا اکرام ہے کہ دوسری مخلوقات کو یہ خصوصیت نہیں کہ وہ سوار ہو کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ خاصہ عطا کیا کہ وہ سوار ہو کر چلتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں بھی چلتا ہے اور تری کے اندر بھی چلتا ہے اور فضا کے اندر بھی چلتا ہے، کہ زمین کے اوپر خشکی کے اندر اللہ نے انسان کو ایسی عقل دی، ایسا فہم دیا کہ بندہ اس عقل اور فہم کے مطابق اس کو استعمال کر کے اس نے گاڑیوں کا ایجاد کیا، موٹر سائیکل کا ایجاد کیا، بسوں کا ایجاد کیا، ٹرک کا ایجاد کیا، ٹرینوں کا ایجاد کیا کہ ان پر بندہ سوار ہو کر چلتا ہے۔ اور جو اللہ نے دوسری مخلوقات پیدا کی ہیں، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، گدھا ہے، تمام مخلوقات پر اس سوار ہو کر چلتا ہے کہ بنی آدم کا اکرام ہے، اس کی امتیازی شان ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے ایسا ذہن دیا، ایسا دماغ دیا کہ بندہ اس کے ذریعے سے اس نے ایسی چیز ایجاد کر لی جو ہوا میں اڑ سکتی ہے، ہوائی جہاز کا ایجاد کر لیا، ہیلی کاپٹر کا ایجاد کر لیا کہ بندہ اس فضا کے اندر بھی چلتا ہے، سوار ہو کر چلتا ہے، کہ خصوصیت بنی آدم کو ہے۔ تیسرا اکرام میں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے کھانے کے لیے اس کو پاک صاف چیزیں عطا کی، طیب چیزیں عطا کی، کہ آسمان سے جو پانی آتا ہے، جو پانی برستا ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے، اس کو مبارک کہا گیا ہے، بابرکت پانی ہے۔ برکت کے معنی قلیل الشیء کثیر المنفعہ، ان چیز کم ہو لیکن اس میں منفعت بہت ہو، اس میں فائدہ بہت زیادہ ہو، کہ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے وہ پانی صرف مسلمان ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت اور اس سے بڑھ کر تمام مخلوقات کے لیے وہ جینے کا ذریعہ ہے، اور وہ حیات کا سرچشمہ حیات ہے، کہ پانی کے بغیر کوئی ذی روح اور کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ ہم نے پاک صاف چیزیں اس کو عطا کی۔ اب انسان اپنے ذوق کے مطابق گندی چیزیں کھائے، بری چیزیں کھائے، شراب پیے، جوا کھیلے تو اس میں خود بندے کی غلطی ہے، اس میں اللہ کا قصور نہیں۔ اللہ نے تو پاک صاف چیزیں، طیب چیزیں کھانے کے لیے دی، یہ اللہ نے نعمتوں کے ذریعے بندے کا اکرام کیا۔ اور ایک اکرام اللہ نے یہ کیا کہ اللہ نے نبیوں کو زمین پر بھیج کر ایمان اور احکامات عطا کی، کہ کائنات کی چیزیں دے کر اللہ نے بندے پر انعام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے ایمان اور اعمال کی محنت دے کر اس پر دوسرا اکرام کیا۔ اور میں عزیز و دوستو اس سے بڑھ کر انسان کا کوئی اکرام نہیں، کہ اللہ نے اس کو اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اپنی عبدیت کے لیے منتخب فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی، انسان کو پیدا اپنی عبادت کے واسطے کیا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جو رسولوں کو بھیجا کرتے تھے، نبیوں کو بھیجا کرتے تھے، ان کے بنیادی 3 مقصد ہوا کرتے تھے، 3 بنیادی مقاصد ہوا کرتے تھے نبیوں کو، رسولوں کو زمین پر بھیجنے کے۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، لوگوں کو ان کے الفاظ سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں،
ان کو پاک صاف کریں، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے عقائد کی اصلاح کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو علم و حکمت کی باتیں بتائیں، انہیں احکامات سے آشنا کریں، ان کو بتائیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے، اور عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں دین کی تعلیم کیا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کیا ہے دین کے اوپر، کامل دین کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، مطالبہ اس بات کا ہے کہ کامیابی اس کے لیے ہے جو دین میں پورا داخل ہو جائے۔ ناقص دین اگر ادھورا دین ہوگا تو اس پر کامیابی کا وعدہ نہیں۔ کہ ناقص دین کیا ہے، ادھورا دین کیا ہے؟ کہ کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ نہ کی، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ سے نہ بچے۔ کہ اگر ناقص دین اور ادھورا دین زندگی کے اندر ہوگا تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آنے کے بجائے حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے اور قسم قسم کی تکالیف آئیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، کہ تمہیں جو بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، تو جو بھی تمہیں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم، کہ جو بھی زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر ناقص دین، ادھورا دین زندگی کے اندر ہوگا تو اللہ کا اس پر وعدہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے، حالات آئیں گے اور پریشانیاں و تکالیف آئیں گی۔ اس لیے وعدہ تو مکمل دین کے اوپر ہے، اور حالات جو آتے ہیں بندوں کے اوپر، وہ حالات جو آتے ہیں، حالات بندوں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں۔ کہ اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے، ہم چھوٹی پریشانیاں، چھوٹے مصائب بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ بندے ہم سے رجوع کریں، ہم سے توبہ کریں، ہمارے پاس آئیں اور ہم سے توبہ استغفار کر کے ہمیں راضی کر لیں۔ کہ اللہ بیماری دے کر آزماتا ہے، اللہ صحت دے کر آزماتا ہے، اللہ خوشحالی دے کر آزماتا ہے، اور اللہ مال چھین کر آزماتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے۔ اسی میں عزیزو دوستو، دین زندگی کے اندر آئے گا، 100% دین حقیقت کے ساتھ آئے گا، تبھی کامیابی ہے۔ کہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے مقصود یہی ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی کے اندر 100% دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، احکامات خداوندی اور طریقہ رسول، ایک سنت ہماری زندگی کے اندر زندہ ہو جائے۔ کہ وہ زمانہ جس زمانے میں رسول کی سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہو، سنتوں کا جنازہ نکلا جا رہا ہو، اس زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنا، فرمایا اللہ کے نبی نے 70 شہیدوں کے برابر ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ اور شہید کا اجر یہ ہے کہ اس کی خون کی بوند زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دین زندگی کے اندر آئے گا محنت سے، دین زندگی کے اندر اللہ کا جو وعدہ کامیابی کا ہے وہ ہے پورے دین کے اوپر۔ کہ ہمیں اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کے اصحاب نے یہ بتا دیا اور یہ پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ بھئی دین کہتے کسے ہیں۔ کہ صحابہ نے وہ زندگی پیش کی، صحابہ نے اپنے وہ اخلاق پیش کیے کہ جس کے بارے میں فرمایا کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، کہ وہ زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی کتاب ہے۔ جو قرآن کریم کے اندر ہے وہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر ہے، جو صحابہ کی زندگی کے اندر ہے وہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے، آج ہمارے اندر دین کی کمی کا احساس ختم ہو گیا، ضعف ایمان کی بنیاد پر
ایمان کی کمزوری کے بنیاد پر وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا شروع کر دیا، اور دنیا کے معاملے میں ہم نے شروع کر دیا دیکھنا جو ہم سے جو اوپر ہیں، کہ لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھ رہا ہے دنیاوی معاملات کے اندر، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ رہا ہے، ارب پتی اس کو دیکھ رہا ہے جس کے پاس ملک ہے، جس کے پاس اقتدار ہے۔ ہر آدمی ملی ہوئی نعمت سے مطمئن نہیں، اس لیے دین کی کمی کا احساس زندگی کے اندر نہیں، اور دین کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سے نیچے والے کو کہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ دیکھ رہا ہے 3 وقت کے نمازی کو کہ بھائی میں تو 5 وقت پڑھتا ہوں، وہاں تو 3 وقت پڑھتا ہے۔ 3 وقت کا نمازی دیکھ رہا ہے جمعے والے کو کہ میں 2 ٹائم میں تو نہیں پڑھتا، فلاں تو خالی جمعہ ہی پڑھتا ہے۔ جمعہ والا دیکھ رہا ہے عیدین والے کو، بھائی جمعہ تو پڑھتا ہوں میں، فلاں تو عیدین بھی نہیں پڑھتا۔ اور عیدین والا دیکھ رہا ہے شرابی کو، کبابی کو، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اور شرابی دیکھ رہا ہے اس شخص کو جو ایمان والا نہیں ہے کہ مسلمان تو ہوں میں، ٹھیک ہے نماز تو نہیں پڑھتا، اسلام سے انکار تھوڑی کرتا ہوں۔ تو جو جس حال میں ہے اپنے حال پر مطمئن ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں، حالانکہ میرے عزیز و دوستو بے دینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، بے دینی کا احساس ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان کو سیکھیں، اپنے اعمال کو بنائیں۔ ایمان سیکھنے کی محنت یہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے کہ صحابہ اکرام جو ہم سے ایمان میں، عمل میں کئی فیصد آگے تھے، جن کے سامنے قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، جن کے سامنے اللہ کے نبی باحیات تھے، اللہ کے نبی ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، پھر بھی صحابہ کے دل میں اپنی ایمان کی کمی کا احساس تھا۔ کہتے عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان کی مجال نہیں کہ وہ گزر جائے، پھر بھی اپنے ایمان پر وہ متفکر ہیں کہ پتہ نہیں میرا جہنم میں جاؤں گا یا میں جنت میں جاؤں گا، ایسا ایمان کی فکر کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے منافقین کی لسٹ دی کہ بھائی یہ منافقین ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور ان کے دل میں ایمان نہیں۔ تو وہ جا رہے ہیں ان صحابی سے پوچھنے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اس لسٹ میں کس کس کے نام ہیں، میں تم سے اتنا پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس فہرست کے اندر عمر کا نام تو نہیں؟ حالانکہ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہیں جن کے بارے میں علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، کہتے ہیں عمر کے انتقال سے اسلام میں ایسی درار پڑی ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکتی۔ اسی میں عزیز و دوستو دنیا کے معاملے میں ہمیں دیکھنا ہے اپنے سے نیچے والے کو تو نعمت کا شکر پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں ہمیں دیکھنا ہے اپنے سے اوپر والے کو تو ہمیں اپنی دین کی کمی کا احساس پیدا ہوگا کہ میرے اندر کتنی کمی ہے دینی اعتبار سے، میرے اندر کتنی کوتاہی ہے کہ میں نماز اور روزے کی موٹی باتیں نہیں جانتا۔ آج ہم جائزہ لیں، میں آپ سے حقیقت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم جائزہ لیں تو ہم میں سے بہت سے ایسے ساتھی مل جائیں گے کہ جن کو نماز کے متعلق اور جن کو وضو اور نواقض وضو کے متعلق باتیں نہیں معلوم کہ فرائض غسل کتنے ہیں، غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں، وضو میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ہم ان سے نا آشنا ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اس موقع کو غنیمت جانیں، اس زندگی کو ہم غنیمت جانیں، اور اللہ نے ہمیں ایک اجتماع عطا کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا اجتماع قریب ہے، 3 سال میں ہمیں اجتماع کی سوغات ملی ہیں، بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے، پورے ضلع سے جو ہے لوگ اجتماع کے اندر پہنچیں گے اپنے جان کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ۔ تو بھائی ایک درخواست یہ ہے کہ ہم 3، 4، 5 تاریخ کو اپنا مکمل اوقات فارغ کر کے اجتماع میں جانے کا ماحول بنائیں، سوائے معذورین کے کوئی ہمارے محلوں میں نہ رکے، جو بزرگ ہیں یا جو بیمار ہیں ان کے علاوہ کوئی نہ رکے، کہ اجتماعات اللہ کی رحمت ہیں لے کر آتے ہیں۔ اجتماعات جہاں ہوتے ہیں
وہاں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ اپنا خاص فضل بندوں پر فرماتے ہیں، ہدایت کی ہوا چلاتے ہیں۔ اسی میں عزیز و دوستو، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم 3 دن مکمل طور سے اپنے فارغ کریں، اپنی دکانوں کی چھٹیاں کریں۔ جمعہ کا دن ہے، سنتر اتوار 2 دن کا مسئلہ ہے، اتوار کے دن ظہر سے قبل دعا ہو جائے گی، 1-1.5 دن کا ہمارا کیا بدل جائے گا، کیا پتہ ہمیں کوئی بات ہمارے دل پہ لگ جائے اور ہماری زندگی بدل جائے۔ تو اس لیے بھائی سب سے درخواست یہ ہے کہ 3 دن ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں اور اجتماع جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سے زیادہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔